السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قربانی کے حوالے سے آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ مسلمانان اسلام ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے اور سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے راستے میں اور اللہ کی رضا کے لیے اونٹوں کو نہر کرتے ہیں، گائے بیل کو ذبح کرتے ہیں، دمبے چھترے بکرے وہ ذبح کیے جاتے ہیں۔ قربانی کے حوالے سے دو چار بڑی اہم باتیں وہ سمجھنے کے لائق ہیں۔ میں اور آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی، یعنی ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عام بیٹے نہ تھے۔ ایک اولاد وہ ہوتی ہے جو گھروں کے اندر عام روٹین کی اللہ تعالیٰ دیتے کہ انسان کا نکاح ہوتا ہے اور یہ نکاح جوانی کی عمر میں ہوتا ہے اور انسان کو اولاد بھی جوانی کی عمر میں ملتی۔ لیکن اس کے برعکس حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ وہ بیٹے تھے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھرپور جوانی کی عمر میں نہیں بلکہ انتہائی بڑھاپے کی عمر میں ملی، جو 80 سال کی عمر کے بعد اللہ نے آپ کو عطا کی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک اولاد تو وہ ہوتی جو انسان کو 20-25 سال کی عمر کے اندر ملتی، اس کے مقابلے کے اندر وہ بیٹا کہ جو حضرت کسی بھی انسان کو 80 سال کی عمر میں ملے، اس بیٹے کے لیے اس باپ کے دل کے اندر کتنی محبت ہوتی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد، جس کو ہم پلیٹھی کی اولاد کہتے ہیں، اور آپ صاحب اولاد ہیں، اچھی طرح سے آگاہ ہیں کہ ماں باپ کے دل کے اندر پلیٹھی کے بیٹے کے لیے کتنی محبت ہوتی ہے اور کتنا پیار ہوتا ہے۔ تیسری بات جو بڑی اہم بات ہے قربانی کے حوالے سے وہ یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فلما بلغ اشدہ، کہ اب یہ بیٹا جوانی کی مضبوط عمر کو پہنچ چکا تھا، بوڑھے باپ کے سہارا بننے کے لائق بن چکا تھا، بوڑھے باپ کا بازو بننے کی صلاحیت اس کے اندر موجود تھی۔ اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ بیٹا جو جوانی کی عمر کو پہنچا ہو اور بوڑھے باپ کا سہارا بننے کی صلاحیتوں کو پہنچا ہو، اس اولاد کے لیے باپ کے دل کے اندر کتنی محبت ہوگی۔ چوتھی بڑی اہم بات ہے اور وہ یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم کے وہ بیٹے جو تابعہ داری اور فرما برداری کی ایک مثال، اور آپ جانتے ہیں کہ جو بیٹا فرما بردار ہو، تابعہ دار ہو، باپ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینے والا ہو، باپ کے حکم کے سامنے اپنی بیوی کو طلاق دے دینے والا ہو، باپ کے حکم کے سامنے ساری دنیا کو ہیچ اور نیچ سمجھنے والا ہو، اس بیٹے کے لیے اس باپ کے دل کے اندر کتنی محبت ہوگی۔ کوئی عام بیٹے نہ تھے، اس بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے بتلائیے جو پہلی اولاد ہے، 80 سال کی عمر میں بڑھاپے کی عمر کو ملا، جو تابعہ دار و فرما بردار ہے، جو جوانی کی عمر کو پہنچ کر بوڑھے باپ کا بازو بننے کی صلاحیت رکھنے کی عمر کو پہنچ چکا، ایسے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے کتنا بڑا دل اور کتنا بڑا ایمان چاہیے تھا۔ اور یہی تو بات مالک اپنے قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ،
دنیا کے لوگوں، جب تم کسی اونٹ کو نہر کرتے ہو، جب تم کسی گائے بیل کو ذبح کرتے ہو، جب تم کسی دمبے چھترے بکرے کو ذبح کرتے ہو، تم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہو اونٹ کا لہو نالی کے اندر بہہ گیا، گائے بیل کا لہو نالی کے اندر بہہ گیا، جو ان کا گوشت کٹا وہ تمہارے پیٹوں کے اندر جا کر اور فضلہ بن گیا۔ اللہ کو کیا پہنچا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، مالک کو نہ لہو پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی، اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا تقوی اور جذبات پہنچتے ہیں۔ مطلب یہ، جب تم کسی جانور کو ذبح کرتے ہو تمہاری نگاہیں اس کے گوشت کے اوپر ہوتی ہیں، اس کے لہو کے اوپر ہوتی ہیں، عین اس وقت اللہ رب العزت کی نگاہیں تمہارے دل کے جذبات کے اوپر ہوا کرتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قربانی کو ذبح کرتے وقت میرے اور آپ کے اندر جذبات وہ ہونے چاہیے جو آج سے صدیوں پہلے جناب ابراہیم کے اندر موجود تھے، جو آج سے صدیوں پہلے حضرت اسماعیل کے دل کے اندر موجود تھے۔ اصل تو وہ جذبات ہے جو اللہ کو پہنچتے ہیں، اصل تو وہ جذبات ہے جو مالک کو درکار ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ تقوی کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا، میرا اور آپ کا اپنا معیار ہو سکتا ہے، ہم کثرت کو دیکھتے ہیں، ہم تعداد کی زیادتی کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کثرت کوئی معیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادتی کوئی معیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار ہے تو اخلاص معیار ہے، تقوی معیار ہے، للہیت معیار ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، تقوی ہوگا، للہیت ہوگی، باطن میں طہارت ہوگی، باطن میں پاکیزگی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس انسان کا مومن اتنا ہی زیادہ معیاری ہوگا، اتنا ہی معیاری ہوگا۔ یہ دو تین باتیں ذرا سمجھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد قربانی کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اللہ رب العزت کی راہ میں جو انسان قربانی کرنے کے لیے جا رہا ہے، سب سے پہلے قربانی کرنے والا یاد رکھے اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کر لے۔ اللہ مشرک کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ کہتے ہیں میں چاہوں گا چوروں کی چوری کو معاف کر دوں گا، میں چاہوں گا ڈاکوؤں کے ڈاکے کو معاف کر دوں گا، میں چاہوں گا بدکاروں کی بدکاری کو معاف کر دوں گا، میں چاہوں گا ظالموں کے ظلم کو معاف کر دوں گا، میں چاہوں گا بڑے بڑے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن ایسا انسان جو میرے پاس آیا، اس سر کے ساتھ آیا جو غیر اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوا، اس زبان کو لے کے آیا جو غیر اللہ کو پکارنے والی ہوئی، ایسا عقیدہ لے کے آیا جس کے اندر شرک کی آمیزش ہوئی، مالک کہتے ہیں میں ایسے انسان کو کبھی بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کر لے۔ اور دوسری بات یہ ہے اپنی نیت کو ریاکاری سے پاک کر لے، اپنے جذبات کو ریاکاری سے پاک کر لے، شہرت کی بھوک سے پاک کر لے۔ ریاکاری کے لیے کیا عمل وہ نیکی نہیں، وہ بدترین گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، جناب ابو ہریرہ ہم آپ کی زبان سے وہ حدیث سننا چاہتے ہیں جو آپ نے اللہ کے رسول کی زبان سے سنی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے اپنے کانوں سے سماعت فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ بیان کرنے لگے بے ہوش ہو جاتے ہیں، دوسری مرتبہ بیان کرنے لگے بے ہوش ہو جاتے ہیں، تیسری مرتبہ بیان کرنے لگے قوت جواب دے جاتی ہیں، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وجود پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، بیان کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر نہیں، جسم اور زبان ساتھ نہیں دیتی۔ تیسری مرتبہ کے بعد جب زبان کھلی، کہا میں تم کو وہ حدیث سناتا ہوں جو میرے کانوں سے اللہ کے رسول کی زبان سے سنی گئی۔ کہا وہ حدیث یہ ہے، قیامت کے دن ایک شہید آئے گا، قیامت کے دن ایک عالم دین آئے گا، قیامت کے دن ایک سخی آئے گا، ان تینوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ سخی نے سخاوت اللہ کی رضا کے لیے نہ کی ہوگی، عالم اللہ کی رضا کے لیے نہ بولا ہوگا، شہید اللہ کی رضا کے لیے نہ لڑا ہوگا، اللہ ان کی چربیوں سے جہنم کی آگ کو دہکائیں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے اپنے دل کے جذبات کو پاک کر لیجئے، نیتوں کو صاف کر لیجئے، نمود و نمائش کی بھوک سے اپنے آپ کو پاک کر لیجئے۔ اور تیسری بات قربانی کرنے والے کو چاہیے اپنے مال کو حرام کی امیزی سے پاک کر لے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اور 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 3 لاکھ نہیں، ساری دنیا کی دولت کو اکٹھا کر کے پوری دنیا کے جانوروں کو خرید لیا جائے، اگر اس مال کے اندر 1 پائی بھی حرام کی امیزش والی ہے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے جانوروں کی قربانی کو قبول نہیں کریں گے۔ اپنے مال کو حرام کی کمائی سے پاک کر لیجئے۔ اور اس کے بعد آخری بات جو بڑی اہم بات ہے وہ کیا؟
اپنے عمل کو درست کر لیجئے۔ اگر آپ بے نمازی ہیں تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بے نمازی کے کسی بھی عمل کو اللہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن مجید کی 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا، دونوں آیات کے اندر قربانی سے پہلے اللہ نے نماز کا ذکر کیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فصل لربک وانحر، پہلے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر بعد میں قربانی کیجئے۔ اور دوسری آیت کے اندر پھر ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی بے شک میری قربانی، و محیای بے شک میرا جینا، و مماتی اور بے شک میرا مرنا للہ رب العالمین اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے۔ بے نمازی کا بھی اللہ تعالیٰ کوئی عمل اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتے۔ یہ اس انسان کے لیے باتیں تھیں جو قربانی کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ قربانی کے جانور کے حوالے سے 2 منٹ کے اندر چند اہم باتیں سمجھ لیجئے۔ پہلی بات، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کی عمر کو دیکھا جائے گا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہے لا تذبحوا الا مسنہ، قربانی کے لیے صرف مسنہ جانور ذبح کیا جائے۔ اور مسنہ کون سا جانور ہوتا ہے؟ جس کے آگے والے 2 دانت ٹوٹ کے نئے آ چکے ہیں، جس کو 2 دانتا بھی کہا جاتا ہے، دوندا بھی کہا جاتا ہے۔ دوندے کے بعد چوگا بھی جائز ہے، چوگے کے بعد چھگا بھی جائز ہے۔ عمر کو دیکھنے کے بعد آپ اس کے جسم کو دیکھیں گے، اس کے اندر کوئی جسمانی عیب تو موجود نہیں، آنکھ کا اندھا یا کانا تو نہیں ہے، ٹانگ کا لنگڑا تو نہیں ہے، جسم کا کمزور بیمار تو نہیں ہے، اتنا بوڑھا تو نہیں کہ جس کی ہڈیوں کے اندر گوشت نہیں۔ اگر آنکھ کا اندھا یا کانا ہے قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، ٹانگ کا لنگڑا یا لولا ہے تو قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، جسم کا بیمار لاغر کمزور ہے تو قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، اس کی ہڈیوں کے اندر گودا ہی نہیں، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے تو قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، کان کا کٹا ہوا ہے تو قربانی کے لیے بالکل جائز و درست نہیں ہے۔ ایک قربانی سارے اہل خانہ کی طرف سے کفایت کر جائے گی، ایک قربانی کر لی جائے بیٹوں کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے، بیٹیوں کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے، بیوی کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے۔ گھر کا سربراہ ایک جانور ذبح کر لے سارے گھر والوں کی طرف سے ہو گیا۔ اور دوسری بات، ایک سے زیادہ قربانی اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 40 نہیں، 50 نہیں، 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ 63 اونٹ وہ تھے کہ جن کو اپنے ہاتھ مبارک سے نہر کیا اور ذبح کیا، 27 اونٹ وہ تھے کہ جن کو حضرت علی نے اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیا اور نہر کیا ہے۔ یہ قربانی کے چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے مسائل ہیں، ان کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم اور مکمل کرتا ہوں کہ مالک تیرے اس گنہگار بندے نے جو باتیں کیں وہ آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کیں، اس میں جو حق اور سچ ہے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطی اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔